دوستوں آج رات سونے سے پہلے بس یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو اللہ تعالیٰ کے عظیم صفاتی ناموں میں سے ہیں۔ قہارو کے مفہوم ہے سب پر غالب، ہر چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے والا۔ جبار اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں اس کی زبردست قدرت غلبہ، اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے حالات سنوارنا، یہ رب کی شان میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے القہار اور الجبار جیسے اسما بیان فرمائے ہیں، اس لیے ان ناموں کو پڑھتے وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، بڑائی کو دل میں تازہ کرنا چاہیے۔ یا قہارو یا جبارو پڑھنے والا بندہ گویا اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے، کوئی طاقت تیری طاقت سے بڑی نہیں، کوئی مشکل تیرے اختیار سے باہر نہیں، کوئی انسان یا مخلوق تیرے فیصلوں کو روک نہیں سکتی۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے ایسے حالات دیکھتا ہے جہاں اسے اپنے کمزور محسوس ہوتی ہے کہ کبھی مشکلات، کبھی وہ معاملات، مسلسل بڑھتی دشمنیاں، یہ سب مخالفت، ان سب کا سامنا ہر بندے کو اپنی زندگی میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ جو صفتیں ہوتی ہیں یہ ہمیں اللہ والوں تسلیاں دیتی ہیں کہ تم گر بھی گئے تو رب تمہیں سنبھال لے گا، وہ تمہاری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے۔ تمہارا دل ٹوٹ بھی گیا تو رب اس دل کو جوڑ دے گا، اگر تمہیں پیار میں دھوکہ مل بھی گیا تو اللہ پاک تمہارے اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں نکاح سے بڑھ کر اور کوئی پیار کا پیغام ہو نہیں سکتا۔ تو آج آپ لوگ رات سونے سے پہلے یا قہارو یا جبارو کو پڑھیں گے، ساتھ میں بڑے عظیم و شان کلمات، بڑے عظیم و شان اللہ والوں القابات جو کہ یا باسطو کے ہیں۔ یا باسطو یہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے۔ آج آپ لوگ ان ناموں کو پڑھیں گے، یہ 3 نام ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا سکتے ہیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات سب دور کر سکتے ہیں۔ یا باسط اللہ تعالیٰ کے عظیم صفاتی ناموں میں سے ہے۔ باسط کا مفہوم ہے کشادگی عطا کرنے والا، دلوں میں وسعت دینے والا، اپنی رحمت، رزق اور نعمتوں کو پھیلانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق رزق اور اللہ پاک رحمت، آسانی، کشادگی دے دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وسعت عطا کا ذکر مختلف انداز میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کو یاد کرنا بندے کے لیے اللہ کی معرفت، رب کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک مسلمان یا باسطو کہتا ہے تو وہ گویا رب العالمین کی بے پناہ عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ والو آج رات سونے سے پہلے ان 4 ناموں کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ یہ عمل صبح نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ وظیفہ دوپہر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز فجر کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھا جائے گا، نماز ظہر کے بعد بھی نہیں پڑھا جائے گا، نماز عصر کے بعد بھی نہیں، مغرب کے بعد بھی نہیں، عشاء کے بعد۔ دیکھیں جو رات ہوتی ہے نا اصل وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے، جب عشاء کی اذان ہو جائے اس کے بعد رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے پہلے یعنی تہجد کے وقت تک آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور عموماً ہر بندہ جو سوتا ہے وہ 12، 1، 2 بجے تک ہی عام بندہ سوتا ہے، اکثریت بلکہ اسی ٹائم پہ سوتی ہیں، اسی لیے اس تسبیح کو رات سونے سے پہلے پڑھے جانے والا عمل کہا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اس وظیفے کی فضیلت ہے۔ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، جس کی آپ کو حاجت ہی نہیں ہوگی، مطلب آپ کو خواہش نہیں ہوگی کہ یار یہاں سے مجھے رزق ملے گا، وہاں سے بھی مل جائے گا۔ یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے، اور جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس طرح سے دعا مانگ لی تو یقین کریں آپ کی تمام حاجتیں سب پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں بے شمار کے فائدے ہیں، میں اگر بتانا شروع کروں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں تو آپ کو اس کے فائدے بتاتا رہوں گا۔ بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے۔ سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ رزق کے معاملات کا حل ہونا، آپ کو رزق وافر مقدار میں ملے گا۔ اور اللہ والوں ہمارا زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ پیسوں سے ہی شروع ہوتا ہے، پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لازمی رزق کے لیے اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ حلال ذریعے اور حلال کا رزق آپ لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔
تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہیں نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے
وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا. کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے. سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں. اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے. اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما. تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں. بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں. اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے. اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، خدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں. اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں. اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں. اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیٹیوں کو ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں. ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں. اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا. زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے. انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے. نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی. اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں. تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں. اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے. اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی. نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ گارنٹی والا عمل ہے. آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا. اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی. آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو. کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے. رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے. اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے یہ وہ نام ہے. اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے. یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے. اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج
آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں،
اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والوں یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے ساتھ ضرور رکھیں، یہ آپ لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ پانی کا گلاس آپ کے ساتھ ہو، پھر پانی بھی پھونک مارے دم کرے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائے، لازمی پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں آپ لوگوں نے کرنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کے بغیر ہماری کوئی شناخت نہیں۔ اللہ والوں اب مانگیں، اب مانگنے کا وقت ہے، اب دعا کرنے کا وقت ہے، اب رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونے کا وقت ہے۔ اب اللہ والوں پردے اٹھیں گے، اب آپ کے لیے آسانی ہوگی، اب اللہ پاک رزق کا انتظام کر دیں گے، اب فرشتے آپ کے گھر پر آئیں گے۔ اس لیے دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔